صدا رہے گا حسین کا غم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام وعلى رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا ومولانا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آج 8 محرم الحرام کے جو منسوب ہے حضرت عباس علیہ السلام کے نام کے ساتھ۔ حضرت عباس وہ شخصیت ہیں کہ جو کربلا کے اندر 34 سال جن کی عمر ہے، یعنی نوجوانی کی عمر، اور حضرت عباس کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ شجاع ترین شخصیت کربلا کی حضرت عباس علیہ السلام ہیں۔ علمدار لشکر کربلا حضرت عباس علیہ السلام ہیں۔ اگر حضرت عباس کے بارے میں ان کے فضائل کے حوالے سے جتنی گفتگو کی جائے وہ یقیناً کم ہے۔ معصوم نہیں ہیں لیکن عصمت صغریٰ پر فائز ہیں خود حضرت عباس اپنے اعمال سے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شخص جس طرح سے امام معصوم کی پوری معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اس طرح سے شاید حضرت عباس کی معرفت بھی حاصل کرنا بہت سخت ہے کہ کوئی شخص حضرت عباس کی مکمل معرفت کو حاصل کر لے، کہ وہ شخصیت کہ جس کو باوفا کہا جاتا ہے۔ کربلا کے اندر تمام کے تمام امام کے صحابی کچھ خاص خصوصیات رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت بصیرت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقی اصحاب کے اندر بصیرت نہیں ہے، لیکن حضرت عباس کی بصیرت کمال تک فائز ہے، اور وہ بصیرت حضرت عباس نے زیادہ شو کی ہے، زیادہ دکھائی ہے کربلا میں۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ شمر جو حضرت عباس کا ننیال کی طرف سے، یعنی بی بی ام البنین کے اور حضرت یہ شمر کا ایک ہی قبیلہ ہے، تو رشتہ دار ہے۔ یہ شمر جو ہے وہ آتا ہے اور صدا دیتا ہے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کو، اور کہتا ہے کہ اے عباس، میں تمہیں امان نامہ دے رہا ہوں، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، تم حسین سے جدا ہو جاؤ، امام حسین سے جدا ہو جاؤ اور ہمارے لشکر میں آ جاؤ، یا اگر ہمارے لشکر میں نہیں آنا چاہتے تو کہیں اور چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نہ تمہیں نہ تمہارے بھائیوں کو۔ میں نے امیر سے درخواست کی ہے اور انہوں نے تمہارے لیے مجھے یہ امان نامہ بھیجا ہے۔ کون امان نامہ دے رہا ہے؟ شمر۔ کس کو؟ حضرت عباس کو، رشتہ دار ہونے کی بنا پر۔ لیکن حضرت عباس اس امان نامے کو ٹھوکر مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں امام حسین جو فرزند رسول خدا ہیں اس کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ آ جاؤں؟ اور حضرت عباس اس امان نامے کو ٹھوکر مار کر امام حسین کے ساتھ متصل ہو جاتے ہیں۔ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ جب 9 محرم الحرام کو شب میں امام حسین نے چراغوں کو بجھا کر اپنے اصحاب کو کہا کہ میں نے تمہارے اوپر سے بیعت اٹھا لی ہے، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تو حضرت عباس کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مولا آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟
حضرت عباس کے اس جملے کے بعد باقی تمام افراد بھی امام حسین کی تائید کرتے ہیں۔ جب 9 کی رات کو امام سب سے کہتے ہیں کہ جو جانا چاہتا چلے جائے، میں نے تم سے بیعت اٹھا لی ہے، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے، تو کوئی نہیں جاتا۔ پھر امام حکم دیتے ہیں کہ چراغوں کو بجھا دیا جائے کہ اگر کوئی شرم سے نہ جا رہا ہو، اگر جاتے ہوئے اس کو شرم و عار محسوس ہو رہی ہو، شرمندہ ہو، تو میں چراغوں کو بجھا دیتا ہوں۔ اب اندھیرا ہے، جو جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ اب بالکل خاموشی ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو امام حسین حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں کہ اے عباس، چراغوں کو جلا دیا جائے۔ حضرت عباس چراغوں کو جلاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، اس خاموشی کے عالم کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ بابصیرت ترین شخص کربلا معلیٰ میں اگر کہا جائے حضرت عباس کو تو غلط نہیں ہوگا۔ حضرت عباس کی شخصیت، نوجوان، شجاع۔ اچھا، بہت سے لوگوں کے ذہن میں شجاعت کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے کہ شجاع شخص وہ ہوتا ہے جو بہترین انداز میں لڑتا ہے، شجاع شخص کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ اصل شجاعت یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے ولی کی اطاعت کرے، اور حضرت عباس کی سب سے بہترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ مطیع محض امام حسین علیہ السلام ہے، کہ اگر امام حسین نے کوئی امر دے دیا، کوئی حکم دے دیا، کوئی آرڈر دے دیا، تو اب اس کے مقابلے میں حضرت عباس کوئی چوں چرا یا کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو میرے وقت کے ولی نے کہہ دیا، جو میرے امام نے کہہ دیا، میں اس کو بجا لاؤں گا۔ جب 9 محرم کو یہ جنگ ہونا قرار پائی تھی تو امام حسین نے 8 محرم کی رات کو حضرت عباس کو بھیجا اور کہا کہ 1 دن کی مہلت لو۔ اب ایسا نہیں تھا کہ حضرت عباس کہیں یہ کیوں مہلت دی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے اس مہلت دینے کی، نہیں، امام حسین کا حکم تھا۔ حضرت عباس جاتے ہیں اور 1 دن کی مہلت طلب کرتے ہیں، اور پھر یہ جنگ 1 دن آگے ڈیلے ہوتی ہے، اور پھر 10 محرم کو یہ ظلم جو تاریخ پہ رقم ہوا ہے، روز عاشورہ 10 محرم کو قرار پاتا ہے۔ حضرت عباس کی یہ شخصیت ہے۔ ایک نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے اپنے وقت کے امام کے آگے؟ مطیع محض۔ اگر ابھی امام زمانہ نہیں ہے تو میں مطیع محض کیسے بن سکتا ہوں؟ میں مطیع محض ایسے بن سکتا ہوں کہ میرے پورے وجود پر امام کی حکومت ہونی چاہیے۔ اگر مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں بھائی کسی جگہ کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں، میں کس طرح سے امام کی حکومت کو قائم کر سکتا ہوں؟ کوئی شخص یہ کہے میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں کس طریقے سے امام کی حکومت کو قائم کر سکتا ہوں؟ کوئی شخص یہ کہے کہ میں اپنے صوبے کا، اپنے پروونس کا میں کوئی گورنر نہیں ہوں، میں کس طریقے سے حکومت قائم کر سکتا ہوں؟ اپنے شہر کا کوئی ناظم نہیں ہوں، میں کس طریقے سے حکومت قائم کر سکتا ہوں؟ میں اپنے علاقے کا ناظم نہیں ہوں، کس طریقے سے حکومت قائم کر سکتا ہوں؟ کیونکہ جتنے اختیارات ہوں گے اتنی بڑی حکومت ہوگی، لیکن اختیارات نہیں ہے تو حکومت کیسے قائم کر سکتا ہوں؟ لیکن انسان کم از کم اپنے گھر پر تو حکومت قائم کر سکتا ہے، یعنی کم از کم اپنے گھر کو ایسا بنائے جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں، گھر کے اندر اس کا اخلاق ایسا ہو جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں، اپنی زوجہ سے گفتگو ایسی ہو جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں، اپنے بچوں سے رابطہ ایسا ہو جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں۔ نہیں پھر ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں مثلا بیوی میری بات نہیں سنتی، اولاد میری بات نہیں سنتی، میں کس طریقے سے ان پہ حکومت قائم کروں؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں سنتا، لیکن انسان کم از کم اپنے وجود کے اوپر تو امام زمانے کی حکومت قائم کر سکتا ہے، کہ اگر انسان کے یہ ہاتھ کو یہ کام انجام دے تو ویسے ہی انجام دے جیسے اس کا امام چاہتا ہے۔ اگر انسان کی نگاہیں کسی مقام پر اٹھیں تو اسی جگہ پر اٹھیں جہاں اس کا امام چاہتا ہے۔ اگر اس کی زبان کوئی کلام کرنا چاہے تو وہی کلام کرے جو امام زمانہ چاہتے ہیں۔ اس کے پورے وجود پر تو امام کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، اپنے وجود پر تو ہر شخص اختیار رکھتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی کہے کہ نہیں میں اپنے وجود پر اختیار نہیں رکھتا، میں اپنے وجود پر بھی کس طرح حکومت قائم کروں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو مطیع محض ہونا ہے اپنے وقت کے ولی کا، اپنے وقت کے امام کا، جس طرح سے حضرت عباس نے کربلا میں ہمیں کر کے دکھایا کہ مشکل ترین وقت میں اپنے وقت کے امام کے مطیع محض بن کے دکھایا۔ ہم بھی بن سکتے ہیں کہ ہمارے پاس امام کی روایتیں نہیں ہیں، کہ ہمارے پاس وہ علماء موجود نہیں ہیں جو ہمیں پیغام امام پہنچاتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کیا میں ابھی آج کے دور میں اپنے وظیفے کو تلاش نہیں کر سکتا؟
خود ظہور کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ میرا اپنے وظیفے کو نہ پہچاننا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرا وقت کا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے. کیوں نہیں معلوم؟ کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں, مجھے معرفت نہیں ہے. کتنا پڑھا ہے میں نے اپنے وقت کے امام کے بارے میں, کتنا پڑھا ہے میں نے کربلا کو اس نظر سے, اس جہت سے کہ جب میں کربلا کو پڑھوں, کربلا کو سنوں تو میری زندگی میں اس طریقے سے عمل کر سکوں جس طریقے سے حضرت عباس نے کر کے دکھایا, جس طریقے سے کربلا کے ایک ایک شہید نے کر دکھایا, جس طرح سے زہیر ابن قین نے کر دکھایا, جس طریقے سے حضرت جون نے کر دکھایا, جس طرح سے حبیب ابن مظاہر نے کر دکھایا, جس طریقے سے دیگر اصحاب نے ہمیں کر دکھایا. یہ تمام کے تمام ہستیاں, یہ تمام کے تمام شہداء ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی کے اندر مطیع محض بن جاؤ اپنے وقت کے امام کے, اور جب تم مطیع محض بنو گے تو خود بخود تمہارا وجود بھی ہدایت پا جائے گا, اور تم اس قابل بن جاؤ گے کہ تمہارے وجود سے دوسرے بھی ہدایت پائیں گے. ایک شخص 33 سال کی عمر میں بہترین سائنٹسٹ ہے, نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے, دشمن نے اس کو شہید کر دیا. جب اس کو شہید کر دیا تو ایک بزرگ عالم ان کے گھر جاتے ہیں ان کی والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے. تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے پہ گریہ نہیں کیا کیونکہ میں نے اس کو خدا کی راہ میں دے دیا. تو والد کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں کریں آپ اپنے بیٹے پر گریہ کریں. گریہ کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کی یاد ہمیشہ دل میں تازہ رہتی ہے. گریہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ گریہ کر سکتی ہیں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ نوجوان جس کو شہید کیا گیا ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں. کہا وہ کیا خصوصیت ہے؟ کہا کہ وہ شب کی تاریخ میں بہترین عبد خداوند تھا, خداوند کا مطیع تھا, عبداللہ بھی تھا اور عند اللہ بھی تھا, خدا کا بندہ بھی تھا اور خدا کے نزدیک بھی تھا. اور یہی اس کی خصوصیت, اس کی دوسری خصوصیت کو اس نے اور بڑھا دیا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ ایک بہترین نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی بنا کیونکہ خداوند کا مطیع تھا. تو دشمن سے یہ برداشت نہیں ہوئی یہ شخصیت. جب انسان خدا کا مطیع ہو, جب انسان اپنے وقت کے امام کا مطیع ہو اور اپنی فیلڈ میں, وہ جس فیلڈ میں بھی ہے, بہترین بن جائے, اسپیشلسٹ بن جائے, تو یہ وہ شخصیت ہے جو امام کو ریکوائرڈ ہے. یہ وہ شخصیت ہے جو امام زمانہ چاہتے ہیں. ہمارے لیے یہی رول ماڈل ہے. پھر کہتے ہیں کہ آخرت ظلمت کا دور ہوگا کہ جب سب کو اٹھایا جائے گا تو اتنا اندھیرا ہوگا کہ کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوں گی کہ جن کے چہروں سے نور صادر ہو رہا ہوگا اور وہ نور سے دوسرے افراد بھی اپنے راستوں کو دیکھ سکیں گے. آپ کا یہ بیٹا ان میں سے ایک شخص ہے کہ جس کے چہروں سے نور جاری ہو رہا ہوگا. کہ جب انسان مطیع خدا بھی بن جائے, مطیع اولی الامر بھی بن جائے, مطیع پیغمبر بھی بن جائے, مطیع ولی اللہ بن جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ میں ماہر بن جائے تاکہ خدا کی مدد کر سکے, تاکہ خدا کے برگزیدہ بندوں کی مدد کر سکے, تو پھر اس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہوتا ہے اور آخرت میں بھی لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہوتا ہے. خود کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے, خود حضرت عباس کا وجود ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے ہم مطیع خدا بن سکتے ہیں, مطیع ولی خدا بن سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی سبب ہدایت بن سکتے ہیں. اس امید کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے وجود کو بھی ہدایت سے منور کر سکیں اور ہمارا وجود اس قابل بنے کہ دوسرے افراد بھی اس سے ہدایت پا سکیں. یہی درس کربلا ہے. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, جب تک خدا آپ کا حامی و ناصر و مددگار ہو. التماس دعا. خدا حافظ. سدا رہے گا حسین کا غم.